میں اپنی بات بھی کروں گا اور گور خان صاحب کی اردو جو ہے نا جی وہ ذرا میں اس کی بھی تھوڑی سی تشریح کر سکوں گا. میں بہت ہی شکر گزار ہوں پاکستان تحریک انصاف کا جہاں تک انہوں نے ترمیمی بل اور پھر اس کے اندر ترامیم، اس کے لیے جمعیت علماء اسلام کے کردار کو سراہا ہے. اور جس حتمی نتیجے پہ ہم پہنچے ہیں، اب اس وقت ہر چند کے کسی درجے میں کوئی تحفظ تو رہ ہی جاتا ہے، لیکن مجموعی طور پر ہم نے کالے سانپ کے دانت توڑ دیے ہیں اور اس کا زہر نکال دیا ہے. اس پر تحریک انصاف نے بھی اتفاق کیا ہے. متن پر کوئی جھگڑا اب نہیں رہا ہے، لیکن چونکہ تحریک انصاف کے حالات ایسے ہیں، جیسے کہ کل انہوں نے اپنے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اور ان کے جو حالت زار انہوں نے ہمیں بتائی، اور پھر ان کے مظاہروں پر جو تشدد ہوئے ہیں، جو کارکن گرفتار ہوئے ہیں، اس پر احتجاج کر کے اگر وہ ووٹنگ میں حصہ نہیں لے رہے یا اس کارروائی کا حصہ نہیں بنتے تو میں بھی تسلیم کرتا ہوں کہ یہ ان کا حق بنتا ہے. لیکن چونکہ بنیادی مسودے پر اختلاف نہیں ہے، اور ظاہر ہے جی کہ ایک لمبا عرصہ ہم نے نمائش کے لیے تو نہیں گزارا. آپ نے بھی یہاں 1 مہینہ گزارا ہمارے ساتھ بھی. آپ نے بھی رات 3 بجے تک یہاں پر ہمیں کور کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں ایک سنجیدہ عمل ہے. آئین پاکستان بنا ہے. آئین پاکستان اس ماحول میں بنا ہے جب بلوچستان اسمبلی توڑ دی گئی تھی، جب میرے والد صاحب نے صوبہ سرحد کی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا تھا، اس کی وزارت علیہ سے استعفیٰ دیا تھا، اس ماحول میں بھی مل کر آئین بنایا گیا. اختلاف رائے پھر بھی برقرار رہا، لیکن آئین بن گیا. 18ویں ترمیم بھی جو ہم نے پاس کی ہے تو اپوزیشن اور حکومت مل کر بیٹھی رہی. ہر چند کے تعلقات میں شدت بھی تھی، اختلاف رائے بھی تھے، لیکن پھر بھی اسے ایک سنجیدہ کارروائی سمجھ کر، کیونکہ آئین جو ہے وہ قوم کا ہوتا ہے، وہ حزب اختلاف کے لیے بھی ہوتا ہے، وہ حزب اقتدار کے لیے بھی ہوتا ہے. تو ہم نے مل کر ایک محنت کی ہے، ایک کوشش کی ہے، لیکن ایک پارٹی کی اپنی ایک مخصوص پوزیشن ہوتی ہے، اس پہ ہم کسی پارٹی پہ جبر نہیں کر سکتے. وہ بڑی خوشی کے ساتھ انہوں نے اگر اس سے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ حق پر ہے، اور اس میں وہ ایک جائز احتجاج کر رہے ہیں. لیکن اب چونکہ ایک اتفاق رائے ملکی سطح پر ہو رہا ہے، ہم نے جو ان کا بل مسترد کیا تھا وہ بل اب نہیں رہا ہے، اس سے سب کچھ نکال دیا گیا ہے. اور اگر کوئی چھوٹا موٹا کوئی تحفظ رہ گیا ہے تو اس پر بھی ہم اپنے امینڈمنٹس دیں گے. ابھی بھی مفاہمت کا وقت ہے، بل پیش نہیں ہوا، ہم مفاہمت کی بھی کوشش کریں گے. نہیں ہو سکا تو ہم اس پر ترامیم بھی دیں گے، اور ترامیم بھی انشاءاللہ ہم اتفاق رائے کے ساتھ دیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. مولانا صاحب ایک نقطہ کلیئر کر دیں، آپ کا جو مسودہ ہے، یار 1 منٹ، جو آپ کا مسودہ تھا پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا، جو یہ مسودہ ہمارے پاس موجود ہے، اس میں 175(3) جو تھا اس کو نہیں چھیڑا گیا، اس میں کوئی ترمیم نہیں دی گئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ 18ویں آئینی ترمیم کے مطابق سینئر موسٹ جو جج ہوگا وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا. جو ابھی حکومتی مسودہ آیا ہے کابینہ نے جس کی منظوری دی ہے، اس میں 3 بینچ جو ہے، 3 جو سینئر ہیں ان میں سے چناؤ کیا جائے گا. کیا آپ لوگوں نے ان کی یہ بات مان لی ہے یا ابھی اس پہ ترمیم دیں گے؟ دیکھیے، یہ تو میں نے اپنی تقریر میں جو پہلے اسمبلی میں نے انیشیٹ کیا تھا کہ آپ آئینی ترمیم کو ججوں کی شخصیات کے بیچ میں یا رمال کیوں بنا رہے ہیں؟ ججوں کی مدت ملازمت میں اضافہ کے لیے ہم ترمیم کر رہے ہیں، ججوں کی تعداد میں اضافے کے لیے ہم ترمیم کر رہے ہیں. یہ تو آئینی ترمیم کی توہین ہے. شخصیات کو کیوں آپ بیچ میں لا رہے ہیں؟ آج شخصیت ہے، کل نہیں ہے، زندہ ہے، فوت ہو گیا، بیمار ہو گیا، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو سینیئرٹی بھی ایک وجہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن کارکردگی بھی ایک بہت بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے. فٹنس بھی ایک بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے. اس لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر 2-3
पैनल जो है वो उसका बन के उनमें से कारकर्दगी के हवाले से भी सीनियरिटी के हर हवाले से देखा जाए और उसको पिक किया जाए तो शायद एक सेहतमंद रिवायत का आगाज हो जाएगा। आप इस नतीजे पर पहुंचे जी पे मुत्तफिक हैं आप हुकूमत एक बात मैं अर्ज करूँ आपसे, हम पैकेज पे मुत्तफिक हैं, पैकेज पे हमने इत्तेफाक किया। जुजियात पर अगर हमें कहीं पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हम अब भी तरामीम पेश कर सकते हैं। मौलाना साहब आपने जो कहा, आपने जो फरमाया कि जहर निकाल दिया गया, तो वो जहर क्या है उसका? ये लंबी बात है, फिर एक महीना गुजारा है, जरा खुदा का खौफ करें। इसमें तरमीम देंगे फिर सर जी आपने कहा ना जिन जुजियात पे इख्तलाफ जी, होगा हम जी, तरमीम देंगे, तो इस 175(3) पे तरमीम देंगे। 175(3) मैं आपसे कहा कि जो मुझसे एक शिक्कों की बात न किया करो। हमने एक पेश की, जहाँ पर हमें इख्तलाफ राय होगा, 2 या 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पर हम बात करने की गुंजाइश है तो हम तरमीम पेश करेंगे। के बाद थैंक यू। मैं चला जाऊँ? आप जाए ना, आप क्यों आए? साहब ने कहा